بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین کرام، کیونکہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، اس کی مناسبت سے میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کو نماز تراویح کے چند احکام بیان کروں تاکہ اس لاک ڈاؤن میں بآسانی آپ اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکیں۔ قبل اس کے کہ میں تراویح کے احکام بیان کروں، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تراویح کسے کہتے ہیں۔ تراویح تربیحہ کی جمع ہے۔ تربیحہ کہتے ہیں آرام کرنا۔ صحابہ کرام جب نماز تراویح ادا کرتے تھے تو ہر 4 رکعت کے بعد، یعنی 2 رکعت پڑھنے کے بعد، 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ تو اسی مناسبت سے اس نماز کو تراویح کہا گیا، نماز تراویح کہا گیا، کیونکہ یہ نماز تو نفلی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان میں قیام اللیل کرے، یعنی تراویح، نماز تراویح ادا کرے، تو ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے، تو اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، نماز تراویح کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ اس کی دلیل ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے اور نسائی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور ایک رات رمضان کے باقی 7 راتیں باقی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 23ویں شب کو لوگوں کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی، پھر 24 کو ادا نہیں کی جماعت کے ساتھ، پھر 25 کو ادا کی، پھر 26 کو ادا نہیں کی، 27 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اپنے ازواج مطہرات کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے 27ویں شب کو تراویح ادا کی۔ تو تراویح کا آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوا، اور یہی تراویح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اسی طرح اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں اکیلے پڑھتے تھے لوگ، یا بعض لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر مسجد نبوی سے ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو الگ پڑھتے ہوئے دیکھا، الگ پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کسی کو ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے کہا کہ انی لو جمعتهم علی قارئ واحد لکان امثل، اگر میں ان سب کو ایک قاری کے، ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ بہت عمدہ ہوگا، بہت بہتر رہے گا۔ تو عزم، اور آپ نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے لوگوں کو جمع کر دیا، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ تراویح کی نماز پڑھائیں۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ھذا شیء لم یکن، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، یعنی سارا کا سارا رمضان المبارک، یہ سارا مہینہ جو ہے تراویح ادا کرنا یعنی جماعت کے ساتھ، یہ چیز نہیں تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، آپ ادا کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو ہے جماعت کے ساتھ تراویح 20 رکعت پڑھنے کا آغاز ہوا، جو آج تک اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اس پر اجماع ہے۔ کن کا اجماع ہے؟ دیگر خلفائے راشدین کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دیگر تمام صحابہ کرام کا اور تابعین اعظام کا اور ائمہ مجتہدین کا اجماع ہے اس پر۔ اور تراویح کی جماعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب جماعت قائم ہو گئی تو آپ نے دیکھ کر فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا خوب بدعت ہے، یعنی بہت اچھا کام ہے کہ ایک امام ہو اور دیگر لوگ اس کے پیچھے ہو، نماز قائم کریں، بہت اچھا کام ہے۔ تو حاضرین کرام، تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ 20 رکعت تراویح روزانہ رمضان المبارک کی راتوں میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، مرد پر
ہر مسلمان عاقل بالغ مرد پر اور عورت پر سنت مؤکدہ ہیں. وہ اپنے گھروں میں بھی پڑھیں گے. اگر مسجدیں اگر لاک ڈاؤن سے کھل جائیں تو مسجدوں میں جا کر سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی بعض لوگ اگر محلے میں سے کوئی بعض لوگ جو ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھ لیں تو دیگر لوگوں سے اس کی ملامت جو ہے ہٹا لی جائے گی، اور اگر گھروں میں بھی پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی اور گناہگار ہوں گے. تو حاضرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے. یہ سنن بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا نقوم فی عہد عمر رضی اللہ تعالی عنہ 20 رکعۃ، ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں قاریوں کو بلائے اور بلا کر کہا کہ ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم لوگوں کی امامت کرو، یعنی تراویح تم پڑھاؤ، اور آپ جو ہے لوگوں کو وطر پڑھاتے تھے. یعنی تراویح کے لیے ایک امام خاص ہو، اور فرض عشاء کی نماز اور وطر کی نماز کے لیے ایک امام ہو، یعنی جو فرض نماز پڑھا رہا ہے عشاء کی وہی وطر کی نماز بھی پڑھائے. تو حاضرین کرام، تو ان روایتوں سے پتہ چلا کہ تراویح کی رکعت 20 ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اور ائمہ تابعین اور دیگر علماء کرام جو آج تک جو ہے سب 20 رکعت نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کو اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں، بغیر علماء دین کے پاس زانو تلمس طے کیے ہوئے، ان کے پاس جا کر علم حاصل کیے بغیر خود سے قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ غلطی کا شکار ہیں. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں جو کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 رکعۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہ کرتے تھے نہ کم پڑھتے تھے، یعنی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ اس سے کم کرتے تھے. یعنی 11 رکعت سے مطلب یہاں پر تہجد ہے، یعنی رمضان میں تراویح کی نماز ہے اور غیر رمضان میں کون سی تراویح کی نماز ہے؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، اور فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان 4 رکعتوں پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، ان کے جو ہے قیام اور اس کی جو طوالت کا جو ہے حسن اور اس کا انداز جو ہے کیا کہنا ہے، بہت خوب ہوتا تھا. پھر 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت پڑھتے تھے. تو رمضان میں اور غیر رمضان میں، تو غیر رمضان میں تو تراویح ہے نہیں، تو معلوم ہوا کہ غیر رمضان میں اور رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کے پڑھتے تھے، پھر 3 رکعت وتر نماز ادا کرتے تھے. تو یہ بیان کرنا وہاں پر مقصود ہے، یہاں پر تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو لوگ جو ہے اس معاملے میں غلطی کا شکار ہے. تو معلوم ہو گیا کہ تراویح جو ہے 20 رکعت ہے، 8 رکعت نہیں ہے. اسی پر جو ہے اجماع ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، بے شک اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر اور ان کے دل پر حق کو رکھ دیا. تو آپ جو کریں گے وہ حق ہوگا اور آپ جو بولیں گے وہ حق ہوگا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، اور 20 رکعت آپ کے زمانے سے 20 رکعت حضور کے زمانے سے تو ہے، ان جماعت کے ساتھ مسجدوں میں پڑھنا یہ 20 رکعت ثابت ہے، جو کہ آج تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اور
مکۃ المکرمہ میں مسجد حرام میں بھی 20 رکعت ہی پڑھائی جا رہی ہے. تو اور دلیل بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تمہیں ضروری ہے کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے 20 رکعت نماز ہی تراویح کی ادا کی ہے. تو حاضرین کرام، تراویح کا وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور طلوع فجر تک، صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے. پہلے فرض نماز عشاء کی ادا کریں، پھر سنت مؤکدہ ادا کریں، پھر تراویح کی نماز، پھر وتر کی نماز پڑھنا چاہیے. اگر کوئی فرض نماز پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، پھر وتر پڑھ لیا، تو اسے چاہیے کہ وتر پڑھنے کے بعد بھی تراویح کی نماز ادا کرے، کیونکہ اس کا وقت فجر تک باقی رہتا ہے. حاضرین کرام، تراویح کی جماعت 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے. اگر کوئی اکیلا پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور 4 رکعت کر کے بھی تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی شخص 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، 4 رکعت تراویح ادا کرنے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، ترویحہ کے طور پر، یعنی آرام کرنے کے لیے، اور اس دوران کوئی ذکر کریں، درود شریف پڑھیں یا ذکر کریں، یا دیگر اذکار کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ یہ تسبیح پڑھیں: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ دعا پڑھنا مستحب ہے. اور اگر کسی نے فرض نماز ادا کی، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کیا، پھر تراویح ادا کر لیا، اس کے بعد وتر ادا کیا، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس نے فرض نماز میں ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے نماز ہوتی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فرض نماز بھی دہرائے اور تراویح بھی دہرائے اور وتر بھی دہرائے. امید ہے کہ، اور حاضرین کرام، گھروں میں اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی تراویح ادا کر سکتے ہیں. جسے زیادہ قرآن یاد ہے اور احکام نماز اور طہارت زیادہ معلوم ہے، اسے چاہیے کہ وہ امامت کرے. اگر چاہے تو امامت کر سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو قرآن، رمضان میں جو ہے ایک قرآن پڑھنا جو ہے افضل ہے، سنت ہے، اور 2-3 پڑھنا افضل ہے. اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے زیادہ، تو جتنا یاد ہے، یعنی اگر سورہ فیل سے سورہ ناس تک یاد ہے تو ان سوروں کو جو ہے ہر رکعت میں پڑھتے جائیں، اور پھر باقی 10 رکعتوں میں وہی سوروں کو دہرا لیں. اگر اتنا بھی یاد نہیں، صرف 2 سورے یاد ہیں، یہ سورہ اخلاص اور سورہ فلق یاد ہیں یا ناس یاد ہیں، تو انہی کو نمازوں میں دہرائیں. اگر اتنا بھی یاد نہیں ہے تو ایک ہی سورے کو ہر رکعت میں دہراتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے نمازوں کو اور عبادت کو قبول فرمائے گا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.